شام کے وقت کچا پیاز استعمال کرنے سے بخار ختم ہو جاتا ہے۔ ایک ہی سانس میں پانی پینے سے معدے میں زخم ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ دہی کھانے سے آپ کے بدن میں نیا خون پیدا ہونے لگے گا۔ ادرک کا قہوہ بنا کر پینے سے بدن کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ عام گھی کا زیادہ استعمال کرنے سے بدن پھول جاتا ہے اور پیٹ ابھر آتا ہے۔ اگر سستی اور تھکاوٹ کو کم کرنا چاہتے ہو یا ہڈیوں میں طاقت چاہتے ہو تو دن میں کم از کم 8 گلاس پانی ہر صورت پیا کریں اور چند دانے کشمش کھایا کریں۔ جو لوگ 8 گھنٹوں سے زیادہ نیند کر لیتے ہیں ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ آیت الکرسی روزانہ پڑھنے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ دار چینی روزانہ چبانے سے بڑھتا ہوا پیٹ ہفتے میں چھوٹا ہو جاتا ہے۔ زیادہ سونے سے موٹاپا جلدی آتا ہے۔ سونے سے پہلے اسپغول کا استعمال کرنا یا نیم گرم پانی استعمال کرنا گردوں کو صاف کر دیتا ہے۔ خارش کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، دیسی اجوائن کا تیل لے کر خارش کی متاثرہ حصے پر 3 دن لگاؤ، خارش سے جان چھوٹ جائے گی۔ رات کے کھانے کے بعد سونے سے پہلے گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا چوس لینے سے انشاءاللہ کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ گوشت کے زیادہ استعمال سے قبض کی شکایت ہو جائے تو رات کے وقت اسپغول دودھ میں ملا کر پی جائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ بال گرنے کی پرابلم ہو تو پیاز چھیل کر کچل لیں اور شہد ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ جس جگہ بال لگانے ہوں اس جلد کو کھردرے کپڑے سے رگڑ کر لیپ کریں، گنج پن ختم ہو جائے گا۔ حمل نہ ٹھہرنے والی بیماریوں میں بڑی وجہ موٹاپا بھی ہے۔ تیزی سے روٹی کھانے والے لوگوں میں دل کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ کھانے کے فوراً بعد سونے سے پیٹ کی چربی بڑھنے لگتی ہے، معدے میں تیزابیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ مسکرانے سے دل کی نالی صاف ہو جاتی ہے۔ بوڑھے جانور کا گوشت نہ کھاؤ، طاقت کم ہوگی۔ دودھ پلانے والی خواتین کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر مضبوط ہوتی ہے۔ آڑو کھانے سے نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ نمک سے بھری ہوئی غذائیں کھانے سے آپ کی جلد کو نقصان پہنچتا ہے اور یہ آپ کے جسم کو غبارے کی طرح پھیلاتی ہیں۔ آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگی تو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگا لیں، اس سے نظر بھی تیز ہوگی اور دھندلا پن بھی ختم ہو جائے گا۔ صبح نہار منہ پودینے کا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ لیموں کو چوس کر پیاز کاٹ لیا جائے تو آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ بھینس کے دودھ میں 3 کھجور کے دانے ڈال کر پی لیے کرو، اس سے قد لمبا ہونے لگے گا۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے اور بکری کا دودھ روزانہ پینے سے رنگت گوری اور بدن کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ شوگر کے مریض افراد کے لیے لوبیا کی سبزی نہایت فائدہ مند ہے اور کدو کا استعمال کریں۔ شوگر کے مریض افراد کے لیے لوبیا کی سبزی نہایت فائدہ مند ہے۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ نہار منہ سیب کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتے ہیں۔ دہی روزانہ استعمال کرنے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے۔ لونگ کا دانہ منہ میں رکھ لینے سے مسوڑوں کا درد فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ دائیں جانب منہ کر کے لیٹنے سے آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ آلو کا پانی سر پر لگا دینے سے بوڑھے ہو جاؤ گے مگر بال سفید نہیں ہوں گے۔ کیکر کے درخت کے سائے میں کچھ دیر بیٹھنے سے الرجی کی بیماری دور ہوتی ہے۔ گرم گرم کھانا کھانے سے دانتوں کے اوپر سیاہ داغ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ دانت پیلے ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے اور وقت سے پہلے پیلے دانت ہلنے لگ جاتے ہیں۔ جو ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرتے ہیں ان کا پیٹ باہر نہیں آتا۔ جائفل کا جوشاندہ پینے سے ہاضمے میں لگنے والی پیاس کم ہو جاتی ہے۔
اگر آپ کو اچانک کمر میں درد شروع ہو جائے تو ٹخنوں پر چٹکی کاٹ دو، اس سے درد اسی وقت غائب ہو جائے گا۔ پرسکون نیند کے لیے اپنے پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کے تیل سے مالش کریں۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 سے 3 بار کھانے سے موٹاپے پر قابو پایا جا سکتا ہے اور اس سے معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کیلا بہت ہی بہترین غذا ہے کیونکہ اس میں انسولین قدرتی طور پر موجود ہوتی ہے جو کہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ جن لوگوں کا معدہ کمزور ہو وہ صبح کے ناشتے میں جامن کھایا کریں، اس سے ان کی غذا جلدی ہضم ہو جائے گی اور معدہ ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ بھولنے کا مسئلہ، یادداشت کی کمزوری کے مسئلہ ہو تو دودھ میں بادام اور کھجور ڈال کر کھایا کریں، 70 سال تک کوئی بات نہیں بھولے گی، دماغ کمپیوٹر جیسا تیز ہو جائے گا۔ اگر اپنی صحت کو ہمیشہ کے لیے اچھی رکھنا چاہتے ہو تو چاولوں کے بعد دودھ نہ پئیں۔ زیادہ بولنے والا بندہ کم عقل ہوتا ہے۔ عورت کو روزانہ رات کو چلغوزہ کھلا دیجیے کرو، رنگ سفید ہو جائے گا، جھریاں ختم ہونے لگیں گی اور چہرے پر نور آ جائے گا۔ اگر آپ کو گلے میں خراش ہو رہی ہے تو اپنے کان میں خارش کر لیے کریں۔ اگر آپ کو سونے میں مشکل ہو رہی ہے تو 1 منٹ کے لیے تیزی سے پلکیں جھپک لیں۔ اگر آپ کو لیٹے ہوئے بھی چکر آ رہے ہیں تو اپنا پاؤں ٹھنڈی زمین پر رکھو۔ جوؤں کو ختم کرنا ہے تو ادرک کو پیس لیں اور سر میں ڈال دیں۔ سوتے وقت پیٹ کے نیچے ایک چھوٹا تکیہ رکھنے سے سارا دن کمر کا درد نہیں ہوگا۔ پیاز کا رس پیو، چھاتی کا بلغم صاف ہوگا۔ دن میں 2 بار سبز چائے پینے سے بدن کے فاضل پانی کو خارج کرنے میں مدد ملتی ہے۔ دیسی گھی کی مالش بچوں کی جلد اور پٹھوں کی بہترین نشوونما کے لیے مجرب ہے۔ نان کھانے سے آنتیں خشک اور آپ کا معدہ سخت ہو جائے گا۔ جس کو بھولنے کی بیماری ہو وہ دارچینی چبایا کرے، اس مرض سے نجات مل جائے گی۔ اگر آپ کے گلے میں درد ہو تو شکر اور ہلدی 1 چمچ لے کر اس کو پھانک لیں، پھر گرم دودھ آہستہ آہستہ پی لیں، فوراً آرام آ جائے گا۔ دودھ پی کر مچھلی مت کھائیں، اس سے جلد پھٹنے کا خدشہ ہے۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے دانت میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ گاجر قبض کشا بھی ہے۔ گاجر کا حلوہ بدن کو موٹا کرتا ہے، گردے کے درد اور کمر کے درد کے لیے بھی مفید ہے۔ دانتوں اور مسوڑوں کی حفاظت کے لیے گاجر کا چبانا بے حد مفید ہے۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہوں تو پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے۔ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے اور کیلا بلغم پیدا کرتا ہے۔ چائے میں تھوڑی خشخاش ڈال دینے سے جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ سر میں شیمپو کرنے کے بعد اکثر لوگوں کے بال خشک ہو جاتے ہیں، ایسے میں اگر سر دھونے کے بعد بالوں کی جڑوں میں عرقی گلاب لگا دیا جائے تو بال خشک نہیں ہوں گے۔ خربوزے کے خشک بیج کھانے سے دماغ میں بے بہا طاقت آتی ہے۔ روزانہ لیموں کا پانی پی لیا جائے تو ہفتے بعد 3 کلو چربی کم ہو سکتی ہے۔ جو انسان زیادہ ایک جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اچانک چکر آنے لگیں تو کالے نمک والا پانی پینے سے چکر آنا رک جاتے ہیں۔ چوہوں کو بھگانے کے لیے املی کا شربت کا چھڑکاؤ کرنے سے چوہے بھاگ جائیں گے۔ پودینے کا قہوہ بلغم کو ختم کرتا ہے، متلی اور قے کو روکتا ہے۔ زیادہ تیز گرم چائے پینے سے گلے کے کینسر کا خدشہ تیزی سے لاحق ہوتا ہے۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ جس گھر میں سانپ بچے پیدا کرتے ہیں وہاں مصیبتیں زیادہ آتی ہیں۔ صبح کو جلدی جلدی چلنے سے دل کی بیماریاں قریب نہیں آتی۔ امرود دل کی گھبراہٹ کو دور کرتے ہیں۔ گرم کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینا صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔
سونے سے قبل روزانہ باقاعدگی سے بالوں میں کنگھی پھیر لینے سے سر کی جلد میں خون کی روانگی بہترین ہوتی ہے۔ کنگھی نہ کرنے والے بال جھڑ جاتے ہیں۔ کوئی بھی دال پکائی ہو تو ان باتوں کا خیال رکھیں۔ سٹیل والے چمچ کو دال میں استعمال نہ کریں۔ نیم گرم پانی سے پہلے دال دھوئیں اور لکڑی کا چمچ استعمال کریں۔ کلونجی اور کالا نمک آدھا حصہ ملا کر کھانے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ روزانہ صبح کے وقت ایک سیب کھا لینے سے فالج سے بچے رہیں گے۔ سردی کے موسم میں ایلو ویرا جل چہرے اور ہاتھوں پر لگا کر ہلکا ہلکا سا مساج کرو، چہرے کی جلد نکھر جائے گی۔ زیادہ مچھلی کھانے والی عورتوں کے چہرے پر بال آ جاتے ہیں۔ جن کے کاروباری یا گھریلو حالات خراب ہوں وہ لوگ یا خبیروں کثرت سے پڑھا کریں، انشاءاللہ چند دن میں بہتری آ جائے گی۔ بالوں کو وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچانا ہے تو رات کو سونے سے قبل ایک گلاس دودھ میں چند قطرے روغن بادام ڈال کر پی لو۔ جسم میں کسی باعث سخت گرمی ہو چکی ہو اور ہاتھ پاؤں جلتے ہوں تو خشک دھنیا اور مصری ہم وزن ملا کر صفوف بنا لیں اور آدھا چائے کا چمچ دن میں 3 بار پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ یہ سبز دھنیا مصری ملا کر گھوٹ گھوٹ کر کے پینے سے جسم کی ساری گرمی زائل ہو جاتی ہے۔ سنمک کی 1 تولہ اور سونف 6 ماشے پانی میں جوش دے کر چھان لیں اور اس میں تھوڑی سی کھانڈ ملا کر پئیں، قبض دور ہو جائے گی۔ شہد، لیموں کے رس اور زیتون کے تیل کو 1 چمچ آدھے گلاس پانی میں حل کر لیں اور نہار منہ پی لیں۔ 15 سے 20 دن میں پتھری تحلیل ہو کر نکل جائے گی۔ جب مریض مدت تک بستر پر پڑے رہتے ہیں تو اکثر زخم پڑ جاتے ہیں، ان کے لیے یہ مرکب بہت مفید ہے۔ پھٹکڑی باریک پیس کر انڈے کی سفیدی اچھی طرح ملا لیں اور زخم کے اوپر لیپ کر دیا کریں۔ الائچی کے بیج، سونف اور زیرہ سب ہم وزن لے کر ذرا بھون لیں اور پھر پیس کر مکس کر لیں۔ کھانے کے بعد 1/4 چائے کا چمچ استعمال کریں۔ لاجواب نسخہ ہے۔ گور کے 8 یا 10 پتے لیں، پتوں کو اچھی طرح رگڑ کر ان کا پانی نکال لیں اور 1 چمچ یہ پانی مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ نمونیا سے فوراً نجات مل جائے گی۔ تربوز کھانے کے بعد معمولی سا نمک انگلی پر لگا کر چاٹ لیا جائے تو تربوز پیٹ میں پانی بن جاتا ہے اور پیٹ میں بھاری پن محسوس نہیں ہوتا۔ اگر ہڈیاں بھرے پن کا شکار ہو رہی ہوں تو گوند اور چھوارے ہم وزن لے کر انہیں 1 گلاس دودھ میں ملا کر 24 گھنٹوں میں 1 بار پی لیں۔ 1 پیالی پانی میں آدھا چائے کا چمچہ کلونجی اور 1 چائے کا چمچہ شہد ڈال کر اچھی طرح سے پکائیں۔ پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے سارا دن پی لیں۔ کھانے سے دوری کے ساتھ ساتھ پانی کم پینا بھی اکثر سر درد کو مستقل عارضہ بنا دیتا ہے، کیونکہ ڈی ہائیڈریشن سر درد کا باعث بنتا ہے۔ اس کی اصل وجہ تو اب تک دریافت نہیں ہو سکی، مگر ماہرین کا ماننا ہے کہ اس کی ممکنہ وجہ خون کی فراہمی کی شرح میں کمی ہے۔ ایسا ہونے کی وجہ سے دماغ تک آکسیجن کم پہنچتی ہے۔ 3 کھانے کے چمچ زیتون کا تیل، 2 کھانے کے چمچ چینی کسی شیشی میں ڈال کر دونوں چیزوں کو مکس کر کے محفوظ کر لیں۔ کپڑے دھونے کے بعد یا کچن کے کام سے فارغ ہو کر اس تیل کو ہاتھوں پر لگا کر مساج کرنے سے ایسا رزلٹ ملے گا کہ آپ باقی سب ہینڈ کیئر پروڈکٹس بھول جائیں گے۔ وہ دودھ جو بچہ جننے کے بعد گائے پہلی بار دیتی ہے اسے تازہ حالت میں لے کر اس کی حرارت ابھی ختم نہ ہوئی ہو اچھی طرح پیٹ بھر کر پی لینے سے دمہ ختم ہو جاتا ہے۔ کھیرا چہرے کی جلد کو چمکدار اور تر و تازہ بناتا ہے۔ کھیرا آپ کے مدافعاتی نظام کا دفاع کرتا ہے۔ کھیرا آپ کو چھاتی کے سرطان سے بچاتا ہے، بلڈ پریشر اور شوگر کو کنٹرول کرتا ہے۔ شیرخوار بچے دانت نکالنے کے دنوں میں کافی تکلیف میں رہتے ہیں۔ اگر سہاگا پیس کر شہد میں ملائیں اور بچوں کے مسوڑوں پر آہستہ آہستہ ملیں تو نہ صرف بچے سکون محسوس کریں گے بلکہ دانت بھی آسانی سے نکل آئیں گے۔
دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے روزانہ 70 بار یا رافیو پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیں گے۔ کھیلتے ہوئے جو کسی اور وجہ سے اندرونی چوٹ لگ جائے تو ونڈے کی سفیدی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر متاثرہ جگہ پر لیپ کریں، 1 یا 2 بار استعمال کرنے سے ہی مکمل آرام آ جاتا ہے۔ یہ ٹوٹکا پرانی اور اندرونی چوٹ کے لیے بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ جس کسی کو بے خوابی یا ٹینشن کا مرض ہو اسے چاہیے کہ وہ ادویات کی بجائے صرف خالص شہد کا استعمال کرے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد 1 چمچ شہد سونے سے 2 گھنٹے قبل استعمال کریں، ٹینشن اور بے خوابی سے نجات مل جائے گی۔ سرسوں کا تیل ناک میں ڈالیں، خراٹوں کا بہترین علاج ہے۔ سرسوں کے تیل کو ڈراپر میں ڈال لیں، پھر اس سے روزانہ رات کو سوتے وقت 4 سے 5 قطرے ایک ایک کر کے ناک میں ڈالیں، یکدم نہ ڈالیں۔ صرف سرسوں کا تیل ڈالنا ہے، کوئی اور نہیں۔ کچھ عرصے میں یہ خراٹے ختم ہو جائیں گے۔ 1 تولہ یعنی تقریباً 12 گرام سونف اور 7 عدد لونگ 2 کلو پانی میں ڈال کر چولہے پر خوب جوش دیجیے۔ جب 250 گرام پانی رہ جائے تو 1 تولہ یعنی تقریباً 12 گرام مسلی ڈال کر چائے کی طرح نوش فرمائیے۔ 2-3 بار کے استعمال سے انشاءاللہ نزلہ زکام دور ہو جائے گا۔ ادرک خوراک کو ہضم کرنے میں مددگار ہے، اس کے استعمال سے منہ اور سانس کی بدبو دور ہوتی ہے۔ مکھن کے ساتھ ادرک کھانے سے بلغم ختم ہوتا ہے، اس کو پیس کر تیل میں ملائیں اور مالش کریں تو پٹھوں کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ کینسر چاہے کسی بھی قسم کا ہو، اس مسئلے سے انشاءاللہ مکمل شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ 1 کلو زیتون کے تیل میں 100 گرام ہلدی پکائیں۔ جب ہلدی تقریباً جل جائے تو چھان کر کسی شیشی میں محفوظ کر لیں۔ ہر کھانے کے بعد میں قطرے پی کر آدھا گلاس ہلکا سا نیم گرم پانی کا پی لیں۔ ساتھ میں جو بھی علاج کروا رہے ہیں اسے جاری رکھیں، انشاءاللہ کینسر کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ کالی مرچ پٹھوں کی کمزوری دور کرتی ہے۔ 5 ہفتوں تک دوپہر اور رات کے کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے 21 کالی مرچوں کو 2 کپ پانی میں ابالیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو چھان کر پی لیں۔ اس کے استعمال سے آپ اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس کریں گے۔ مسوڑوں میں درد ہو یا سوجن ہو، پیپ آتی ہو تو تقریباً 5 گرام پھٹکڑی کو 1 گلاس پانی میں گرم کر لیجئے، اور جب پھٹکڑی پگھل کر پانی میں گھل جائے تو اس کو دانتوں اور مسوڑوں پر مل لیجئے۔ مسوڑوں میں درد یا سوجن ہو یا پیپ آتی ہو، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ گرمی دانے ستاتے ہوں تو نیم کی 11 گولیاں نئی نکلی ہوئی چھوٹی چھوٹی 7 دن، اور تکلیف زیادہ ہو تو 40 دن تک نہار منہ پانی کے ساتھ کھا لیجئے۔ انشاءاللہ گرمی دانے اور پھوڑے پھنسیاں ختم۔ اگر گرمیاں شروع ہونے سے قبل ہی 30 دن تک یہ کورس کر لیں تو انشاءاللہ گرمی دانے وغیرہ نہیں نکلیں گے۔ 1 کھانے کا چمچ کلونجی، 1 کھانے کا چمچ شہد اور 1 پیالی پانی کو ملا کر خوب ٹھنڈا کر لیں۔ اس پانی سے صبح شام اچھی طرح کلیاں کریں۔ صرف 3 سے 4 مرتبہ کے عمل سے دانتوں اور مسوڑوں سے خون آنا بند ہو جائے گا۔ اگر کبھی کان میں چیونٹی یا کوئی اور کیڑے وغیرہ چلے جائیں تو فوری طور پر سرسوں کے تیل سے کان کو بھر لیں، تھوڑی دیر میں کیڑا وغیرہ اوپر آ جائے گا۔ اگر ہچکی نہ رک رہی ہو تو اس کے لیے یہ ٹوٹکا زبردست ہے۔ سانس روک کر پانی 7 گھونٹ کر کے پئیں، انشاءاللہ ہچکی ختم ہو جائے گی۔ چاندی کے زیورات اکثر کالے ہو جاتے ہیں، انہیں کالے ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے جیولری باکس میں 4 سے 5 عدد چاک ڈال دیں، جیولری کالی نہیں ہوگی۔ اگر بجلی کی استری کو زنگ لگ گیا ہے تو سوڈا ہائی کارب یعنی کھانے کا سوڈا سے زنگ صاف کر لیجئے۔ جہاں چوہے ہوں وہاں پیپر منٹ باریک کر کے چھڑک دیجئے، چوہے بھاگ جائیں گے۔ اگر دیگچی اندر سے کالی ہو گئی ہو تو اس میں پانی بھر کر 3 چمچہ ٹاٹری اس میں ملا کر آدھے گھنٹے تک پانی کو ابلنے دیں، دیگچی صاف ہو جائے گی۔ بینگن کاٹ کر کچھ دیر کے لیے رکھ دیں تو ان کی رنگت سیاہ پڑ جاتی ہے، اگر انہیں کاٹنے کے بعد نمک ملے پانی میں بھگو دیے جائے تو رنگت تبدیل نہیں ہوگی۔ ابلتے ہوئے پانی میں مٹر کے چند چھلکے ڈالنے سے رنگت اور مٹھاس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
تھوڑے سے پانی میں سرکہ ملا کر سبزی پر چھڑک دیا جائے تو سبزی 1 ہفتے تک تازہ رہتی ہے۔ ہاتھوں سے لہسن، دھنیا، پیاز اور مرچوں کی بو دور کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ ہاتھ پر مل کر دھو لیں۔ تھکے ہوئے پیروں کو آرام دینے کے لیے نیم گرم پانی میں لیموں کے چند قطرے شامل کر کے اس میں پاؤں ڈبو دیں۔ اکثر آلو میٹھے ہونے کی وجہ سے سالن کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ میٹھے آلو کاٹ کر پکانے سے قبل لہسن، نمک اور سرکہ لگا کر 45 منٹ کے لیے رکھ دیں۔ پکنے کے بعد ذائقہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ ساگ پکانے سے قبل اگر اسے کھولتے پانی میں ابال لیا جائے تو لذت بڑھ جاتی ہے۔ تندوری روٹیوں کو تازہ کرنے کے لیے ان پر پانی لگائیں اور گرم توے پر بالکل ہلکی آنچ پر پتیلے سے ڈھک کر رکھ دیں۔ 10 منٹ بعد روٹیاں تازہ ہو جائیں گی۔ سنک کی نالی بند ہو جائے تو گرم پانی میں کپڑے دھونے کا سوڈا شامل کر کے سنک میں ڈال دیں۔ پھٹکڑی باریک پیس کر کچن کے کیبنٹس میں رکھیں تو کیڑے پیدا نہیں ہوتے۔ صابن کے چند ٹکڑے سرسوں کے تیل میں گرم کرنے کے بعد لکڑی کے دروازوں اور چارپائیوں کے جوڑوں پر ڈالنے سے چرچراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ نہ بولنے والے بچوں کو پرندوں کا جھوٹا پانی پلانے سے بچے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ گھر میں مکڑیوں کے بچے پیدا ہونا گھر میں کالے جادو کی علامت ہے۔ جہاں بال نہ ہوں وہاں مٹی کا تیل لگا کر مالش کریں، بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر کھانا ہضم نہیں ہوتا تو 1 دانہ الائچی کا کھا لو، ہضم ہو جائے گا۔ کنگھی کرنے کے بعد بالوں کو پھینکنے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ جس کی نظر کو کمزوری ہو رہی ہو وہ آم کا جوس پیا کرے۔ گھر میں کھجور اور چھوٹی مکھی کا شہد ہونا گھر میں برکت کھینچ لاتا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے مرچوں کی جلن دور کرنے کے لیے ہاتھوں کو چینے والے پانی سے دھو لو۔ کنگھی کرنے کے بعد بالوں کو پھینکنے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے مرچوں کی جلن دور کرنے کے لیے ہاتھوں کو چینے والے پانی سے دھو لو۔ اگر پیٹ کا درد شدید ہو تو کالی الائچی اور دار چینی اور پودینہ اور سونف کا قہوہ بنا کر پی جائیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سفر کرنا دماغی سکون کے لیے بہت مفید ہے اور ڈپریشن بھی کم کر دیتا ہے؟